بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے مالک کائنات 10 بار رحمت فرماتا ہے۔ تمام ناظرین اور سامعین کو قصہ بشریت کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ بشریت چینل۔ قصوں کی دنیا میں ایک اور قصہ پیش خدمت ہے۔ آج کا قصہ ہے غزوہ بدر کا واقعہ۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کی عظیم جنگ۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 17/2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو مدینہ سے تقریباً میل دور بدر کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ نے اسلام کی 80 بنیادیں مضبوط کی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے مسلمان مالی طور پر کمزور تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نے ان کا سارا مال اور جائیدادیں ضبط کر لی تھی۔ دوسری طرف قریش کے سردار اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ فروری 624 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے جس میں کافی مال و دولت موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش کی طاقت کمزور ہو، لیکن معاملہ جنگ تک جا پہنچا۔ مسلمانوں کی تعداد 305 تھی، جن میں کچھ صحابہ کے پاس صرف تلواریں، کچھ کے پاس نیزے اور کچھ کے پاس کمانیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ 1000 فوجی، 100 گھوڑے اور 70 اونٹ قریش کے پاس تھے۔ قریش کا لشکر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جیسے بڑے سرداروں کی قیادت میں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو فوراً قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے دشمن کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان یا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے لڑنے لگے۔ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ فرشتوں کے نزول کے بعد مشرکین میں خوف پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کو غیر معمولی طاقت اور فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زخمی کر دیا اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اسلام کا پہلا بڑا معرکہ جیت لیا گیا اور کفار مکہ کی طاقت کمزور ہو گئی۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور کچھ کو مسلمانوں کی تعلیم دینے کے بدلے آزاد کیا گیا۔ یہ جنگ قیامت تک ایمان نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کمزور ہونے کے باوجود فتح ممکن ہے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، زندگی نے اگر وفا کی تو پھر ملیں گے ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔